ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی جنگل میں ایک شیرنی رہا کرتی تھی۔ اس کا ایک ہی بچہ تھا جو کافی حد تک جوان ہو چکا تھا۔ وہ شیرنی سے ہر روز خود شکار کرنے کی فرمائش کرتا تھا، لیکن شیرنی اسے یہ کہہ کر منع کر دیتی کہ ابھی تو اتنا بڑا نہیں ہوا کہ خود سے شکار کر کے کھا سکے، کیونکہ شکار کرنے کے لیے صرف طاقت نہیں بلکہ ہوشیاری اور شکار کے طریقے کا بھی علم ہونا ضروری ہے۔ شیرنی کا بچہ ماں کی باتیں سن سن کر سخت نالا رہنے لگا اور خود شکار کرنے کو اس نے اپنی ضد بنا لی۔ ایک دن شیرنی نے تنگ آ کر اس کی ضد کے آگے گھٹنے ٹھیک دیے اور نہ چاہتے ہوئے بھی بچے کو شکار کی اجازت دے دی۔ شیرنی کی بچی کی خوشی دیدنی تھی، لیکن شیرنی نے بچے سے وعدہ کیا کہ وہ ہر چیز پر حملہ کرے لیکن انسان سے بچ کر رہے، کیونکہ انسان انتہائی چالاک اور زیرک ہوتا ہے۔ بچے نے چاروں ناچار ماں سے وعدہ تو کر لیا، لیکن اس کو یہ تشویش لاحق ہوئی کہ ماں نے انسان سے لڑنے، انسان کا شکار کرنے سے منع کیوں کیا۔ شیرنی کا بچہ ماں سے رخصت ہوا تو خوشی سے سرشار تھا۔ وہ اپنی جوانی پر بہت ناز کرتا تھا، کسی میں بھی یہ جرت نہیں تھی کہ اس کا سامنا کرے اور اسے زیر کر لے۔ وہ اسی غرور میں ماں کی نصیحت اپنے کیے گئے وعدوں کو بھول گیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ سب سے پہلے انسان کا شکار کر کے اپنی طاقت کو بنوائے گا، لہذا وہ ہر بات سے پہلے طے کرتے ہوئے انسان کے شکار کو چل پڑا۔ راستے میں اسے کئی چھوٹے بڑے جانور دکھائی دیے، لیکن وہ ان کی شکلیں پہچانتا تھا اور اس قدر جانتا تھا کہ یہ انسان نہیں ہے۔ چلتے چلتے راستے میں اسے ایک اونٹ دکھائی دیا۔ وہ اسے قبل اونٹ جیسا جانور سے ناشنا تھا اور سمجھا کہ شاید یہی انسان ہے، کیونکہ یہ دیکھنے میں طاقتور بھی ہے، لمبا بھی ہے۔ شیرنی کے بچے نے اونٹ کو للکارا اور کہا، او بدماش، تیار ہو جاؤ، میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اونٹ نے شیر کے بچے کی للکار سن کر پوچھا کہ تم مجھے کیوں مارنا چاہتے ہو؟ شیرنی کا بچہ بولا، کیونکہ تم انسان ہو اور میں سب سے پہلے انسان کا شکار کرنا چاہتا ہوں۔ اونٹ نے پھر پوچھا، تو انسان کا شکار کیوں کرنا چاہتے ہو؟ شیرنی کا بچہ بولا، انسان طاقتور ہے، اسی لیے سب سے پہلے اس کا شکار کرنا چاہتا ہوں۔ اونٹ نے جواب دیا کہ یہ انسان اتنا طاقتور ہے کہ مجھے بھی غلام بنا رکھا ہے، مجھ سے بوجھ اٹھاتا ہے، دودھ پیتا ہے اور میری قربانی کر کے گوشت کھاتا ہے۔ شیرنی کے بچے نے پوچھا کہ انسان کہاں ملے گا؟ میں نے سب سے پہلے اس کا شکار کرنا ہے۔ اونٹ بولا، آگے چلتے جاؤ، جنگل میں کہیں نہ کہیں انسان مل جائے گا۔ جنگل میں آگے چلتے چلتے اس کو ایک ہاتھی ملا اور اس سے پوچھا کہ انسان کہاں ملے گا۔ اتنے میں ہاتھی کو درخت کاٹنے کی آواز آئی۔ اس نے شیرنی کے بچے سے کہا، اس آواز کی طرف بڑھو، درخت کاٹنے کی آواز انسان کی لگ رہی ہے۔ شیرنی کا بچہ اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے آگے بڑھا۔ درخت کے قریب انسان تھا جس کی دم نہیں تھی۔ شیرنی نے یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ یہ اونٹ اور ہاتھی سے زیادہ طاقتور تو نہیں ہے، لیکن جس درخت کو کاٹ رہا تھا آسمان سے باتیں کرتا تھا اور اس کا چوڑائی انسان کے جسم سے کہیں زیادہ موٹا تھا۔ یہ دیکھ کر شیرنی کا بچہ تھوڑا حیران تو ضرور ہوا، لیکن اپنے ارادے سے پیچھے نہیں ہٹا اور انسان کو للکارا کہ میرا ساتھ مقابلہ کرو، آج میں تم کو مار کر ہی دم لوں گا۔ انسان نے اسے پوچھا کہ مجھے کیوں مارنا چاہتے ہو؟ شیرنی کے بچے نے کہا کہ میری ماں نے مجھ سے بولا تھا کہ انسان سے بچ کے رہنا، انسان بڑا چالاک اور خطرناک ہوتا ہے، لیکن میں نے خود سے وعدہ کر لیا کہ میں سب سے پہلے انسان کا شکار کروں گا۔ انسان نے کہا
کہ تم اپنی ماں سے اجازت لے کر آئے ہو، لیکن میں بھی اپنے ماں سے اجازت لینے جا رہا ہوں۔ شیرنی کے بچے نے جواب دیا کہ صحیح ہے، اجازت لے کے آؤ۔ انسان نے ایک ترکیب سوچی اور شیرنی کے بچے کو کہا کہ تم نے بھاگنا نہیں، کیونکہ کل بھی ایک شیر مقابلہ کرنے سے بھاگ گیا تھا۔ شیرنی کے بچے نے کہا میں تم سے نہیں ڈرتا، جاؤ اور جلدی اجازت لے کر آؤ۔ انسان نے کہا دیکھو پرسوں بھی ایک شیر یہی کہہ رہا تھا، لیکن جب میں واپس آیا تو ڈر کے مارے بھاگ چکا تھا۔ اگر تم پسند کرو تو میں تمہیں رسی کی مدد سے درخت کے ساتھ باندھ دوں تاکہ تم بھاگ نہ سکو، اور پھر واپس آ کر تمہیں کھول دوں گا اور دونوں مقابلہ کریں گے۔ شیرنی کا بچہ انسان کی باتوں میں آ گیا اور کہا ٹھیک ہے، اگر تمہیں اس سے تسلی ہوتی ہے تو مجھے باندھ دو۔ انسان نے اسے مضبوطی کے ساتھ رسی کی مدد سے درخت کے ساتھ باندھ دیا اور کلہاڑی ہاتھ میں اٹھا کر اس کا کام تمام کرنے لگا۔ شیرنی کا بچہ چلایا اور کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ تم مجھے ماں سے اجازت لیے بغیر کیسے مار سکتے ہو، اور وہ بھی رسیوں سے باندھ کر؟ انسان بولا تمہیں ماں نے نصیحت کی تھی کہ انسان طاقتور اور چالاک ہے، لیکن تم ماں کی نصیحت کو بھول کر میرے ساتھ لڑنے کے لیے آ گئے۔ جو لوگ ماں کا کہنا نہیں مانتے اسی طرح نقصان اٹھاتے ہیں۔ ماں کی نصیحت میں اولاد کی بلائی ہوتی ہے۔ جو لوگ ماں کی نصیحت پر عمل نہیں کرتے ان کا انجام یہی ہوتا ہے۔ اس نے شیرنی کے بچے پر کلہاڑی سے زوردار وار کیا اور اسے ہلاک کر دیا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ۔